کہانی سٹوری میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت میں تیسری جماعت میں پڑھتی تھی۔ بھلا اتنی سی بچی کو کس بات کا ہوش ہوتا ہے؟ تبھی جب میرے بہن بھائی سو جاتے تو رات کو یہ شخص مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ چرپائی پر لٹا لیتا۔ مجھے کسی بات کا مطلب سمجھ میں نہ آتا۔ میں تو نیند میں ڈوبی ہوتی تھی۔ اگر کبھی جاگ بھی جاتی تو وہ مجھے پیسے، میٹھی گولیاں اور بسکٹ وغیرہ دیا کرتا اور کہتا کسی کو بات نہ بتانا۔ وہ نہ بھی کہتا تب بھی میں کسی کو کیا بتاتی، جبکہ میں خود بھی یہ بات اچھی طرح نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ میں نے ہوش سنبھالا، اور اب تو وہ میرے ساتھ۔ دوستو، کہانی کا فل مزہ لینے کے لیے کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ شکریہ۔ یہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے کی بات ہے۔ ابا کے ملنے والے ایک انکل ہمارے گھر آئے۔ تب میں بمشکل 7 برس کی تھی۔ میرے والد نے ان کو رہنے کے لیے گھر میں جگہ دے دی۔ حالانکہ ہمارا گھر 2 ہی کمروں پر مشتمل تھا۔ اس شخص کا نام وزیر علی تھا، لیکن والد اس کو ویرا بلاتے تھے۔ امی نے ویرا کے بارے میں پوچھا تو ابا نے بتایا کہ یہ میرا بچپن کا دوست ہے، ان دنوں مشکل میں ہے، اس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تبھی میں نے کچھ عرصے کے لیے اپنے گھر میں ٹھہرا لیا ہے۔ ہماری دوستی بایو جیسی ہے۔ اس نے اپنی مشکل بیان کی تو میں انکار نہیں کر سکا۔ آپ نے اچھا کیا، لیکن اس کو رات میں سلائیں گے کہاں؟ بچوں والے کمرے میں یہ بھی وہیں سو جائے گا۔ ابھی تو سردیاں ہیں، ورنہ رات کو چھت پر سونے کا انتظام کر دیتا۔ والدہ خاموش ہو گئی۔ وہ ابو سے زیادہ بحث اور تکرار نہیں کرتی تھی۔ وزیر علی عرف ویرا دن کو ایک کارپینٹر کے پاس کام پر چلا جاتا اور شام کو لوٹ آتا۔ وہ کبھی خالی ہاتھ نہ آتا تھا۔ ہمیشہ ہم بچوں کے لیے پھل، فروٹ اور کبھی صبح کے ناشتے کا سامان، انڈے، ڈبل روٹی وغیرہ لے آتا۔ وہ صرف ناشتہ ہمارے گھر سے کرتا، دوپہر کا کھانا اپنے کارپینٹ دین محمد کے پاس دکان پر، اور رات کو بھی کہیں باہر سے کھانا کھا لیتا۔ کبھی کبھار جب وہ جلدی آ جاتا تو والد اصرار کر کے اسے رات کے کھانے پر ساتھ بٹھا لیتے۔ ہم سب بچے اس کو چاچا کہتے تھے، کیونکہ والد کہتے کہ یہ مجھے سگے بھائی جیسا عزیز ہے۔ برے دنوں میں اس نے بھی ساتھ دیا تھا۔ والد کی تنخواہ زیادہ نہ تھی، گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا تھا۔ تاہم ویرا چچا کے آ جانے سے اب کچھ آسودگی آ گئی تھی۔ خرچہ ختم ہو جاتا تو وہ اپنے پیسوں سے راشن لے آتا۔ کبھی تیل، دال، چاول ختم ہو جاتے اور اسے پتہ چل جاتا، تب وہ یہ چیزیں خرید کر لا دیتا اور رقم نہ لیتا۔ وہ کہتا کہ میں اس گھر میں رہتا ہوں، اتنا تو میرا حق بھی بنتا ہے کہ اس گھر کی خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالو۔ امی سے کہتا اگر آپ مجھے ان بچوں کا سگا چاچا سمجھ لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ میں آپ لوگوں کے کام آ سکوں۔ ان باتوں سے امی متاثر ہو گئی۔ ویرا واقعی ایک نیک دل اور اچھا انسان ہے۔ اگر ہم نے اس کو رہنے کے لیے جگہ دی ہے تو وہ بھی ہمارے احسان کا بدلہ چکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ کوئی اگر کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو آسودگی میں بدل دے تو ایسا آدمی کس کو برا لگتا ہے؟ دراصل ویرا کا کسی بات پر اپنے بڑے بھائی بوجھ سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ تبھی وہ سامان لے کر اب بھائی کے پاس چلا آیا۔ اب بھائی کے گھر جا رہنے پر تیار نہ تھا۔ ویرا اپنے کمائی میں سے آدھی رقم ہمارے گھریلو اخراجات میں ملانے لگا۔ تبھی مل جل کر اچھی گزر بسر ہونے لگی تھی۔
مالی لحاظ سے میرے والدین کو بھی سہولت ہو گئی۔ بہم چار بہن بھائی تھے، سبھی مجھ سے چھوٹے تھے۔ یہ نادانی کا وقت تھا، مجھے ویرا چچا اچھے لگتے تھے۔ وہ پانی لانے کو کہتے تو میں دوڑ کر دیتی، کیونکہ بچے کھانے پینے کی شوقین ہوتے ہیں، اور ہم ویرا کی دریا دلی سے بہت خوش رہتے تھے، جو ہمارے لیے تقریباً روز بسکٹ، ٹافیاں یا کچھ ایسی چیزیں لاتے جن کو بچے پسند کرتے ہیں۔ اماں بھی اعتراض نہ کرتے کہ وہ ان کو اپنے گھر کا ایک فرد گردن چکی تھی۔ ایک کمرے میں ہمارے والدین سوتے تھے، دوسرے میں ہم سب بچے زمین پر سو جاتے۔ کمرے میں ایک چرپائی تھی جو ویرا چچا کو مل جاتی تھی۔ اب تو اس شخص کو چچا کہتی بھی شرم آتی ہے، لیکن یہ رودات اس وجہ سے لکھ رہی ہوں کہ وہ والدین جو غیروں پر بھروسہ کر لیتے ہیں میری زندگی سے سبق حاصل کرے۔ یہ ایک حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ اپنے غیر تو بن سکتے ہیں، لیکن غیر اپنے نہیں بن سکتے۔ بچے دن بھر کھیل کود سے تک ہار کر رات کو گہری نیند سوتے ہیں۔ ہم بھی فرش پر لائن سے گدا بچھا کر برابر برابر سو جاتے تھے۔ میں اسکول جانے کے علاوہ امی کے کام بھی کرتی تھی، لہٰذا تک جاتی اور رات کو پھر ایسی گہری نیند آتی کہ کسی بات کا ہوش نہ رہتا۔ تیسری جماعت کی بچی کو بھلا کس بات کا ہوش ہوتا ہے؟ تبھی جب میرے بہن بھائی سو جاتے، رات کو یہ شخص مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ چرپائی پر لٹا لیتا۔ مجھے کسی بات کا مطلب سمجھ میں نہ آتا، میں تو نیند میں ڈوبی ہوتی تھی۔ اگر کبھی جاگ جاتی تو وہ مجھے پیسے، میٹھی گولیاں اور بسکٹ وغیرہ دے دیا کرتا اور کہتا کہ کسی کو یہ بات نہ بتانا۔ وہ نہ بھی کہتا تب بھی میں کسی کو کیا بتاتی، جبکہ میں خود بھی یہ بات اچھی طرح نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ میں نے ہوش سنبھالا، تبھی اس کو وہی حرکتیں کرتا پایا، مگر اب فرق یہ تھا کہ ساتھ میں واہیات باتیں بھی شامل ہو گئی۔ کبھی یہ باتیں میری سمجھ میں نہ آئے۔ جس چرپائی پر ویرا سوتا تھا، اس کے آنے سے قبل یہ چرپائی میری تھی اور میں اس پر سویا کرتی تھی، جبکہ میرے چھوٹے بہن بھائی فرش پر بچھے گتے پر سویا کرتے تھے۔ ایک دو دن تو میں نے زمین پر سونے میں بہت بے چینی محسوس کی تھی، دل میں غصہ بھی کرتی کہ کم وقت کہاں سے آ گیا جو مجھے اپنی چرپائی سے محروم ہونا پڑا۔ ویرا روزانہ بہت صبح بیدار ہو جاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، تب اپنی چرپائی پر پڑے رہنا مجھے بہت سکون دیتا۔ مجھ کو یہ کبھی خیال نہ آیا کہ یہ سب کچھ میرے حق میں برا ہے اور میں خسارے میں پڑی ہوں۔ ہم بچوں کے کمرے کے ساتھ تھوڑی سی زمین تھی۔ ویرا نے ابا کو صلاح دی کہ اگر تم برا نہ مانو تو اس پر چار دیواری بنوا کر کڑیوں کی چھت ڈلوا دو۔ کارپینٹر تو اپنا استاد ہے، چھت، کھڑکیاں، دروازے سب بہت کم پیسوں میں بن جائیں گے، مزدوری میں خود کر لوں گا۔ اب ابا اس تجویز پر خوش ہو گئے۔ یوں بھی گھر میں ایک کمرے کی اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا، سر میں کڑوے تیل کی جگہ گھی پھیل جائے، کیا برا ہے؟ بسم اللہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں ایک چھوٹا سا کمرہ تیار ہو گیا۔ ویرا نے ہمارے کمرے کے درمیان دروازے بنوا دیا تاکہ نئے کمرے دوسرے کمرے سے جڑا رہے۔ والد نے نئے کمرے میں نئی چرپائی ڈلوا کر یہ کمرہ ویرے کے حوالے کر دیا اور بچے اپنے کمرے میں آرام سے پڑھائی کر سکے۔ اب ہم بہنیں اگرچہ اپنے کمرے میں سوتی تھی اور ویرا اپنے نئے کمرے میں، مگر درمیانی
دروازہ آسانی سے کھل جاتا تھا۔ تبھی جب میرے والدین اور بہن بھائی سو جاتے تو یہ شخص چپکے سے ہمارے کمرے میں آ جاتا۔ اب مجھ کو کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ میں اسے کہتی، چچا ہمارے کمرے میں رات کو نہ آیا کرو ورنہ میں اب ابا کو بتا دوں گی۔ تبھی وہ مجھے یہ کہتا کہ تیرا ابا تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا بلکہ میری بات کا یقین کرے گا، کیونکہ میں اس کو اپنی آدھی تنخواہ دیتا ہوں۔ میں کہہ دوں گا کہ تم خود آتی ہو، کیونکہ تم لوگ ہر روز مجھ سے چیزیں لینے کی فرمائش کرتے ہو اور میں لاتا بھی ہوں۔ کبھی فرمائش پوری نہیں کر سکتا تو تم اس غصے میں میری شکایت کرتی ہو۔ یہ ایک بودھی سی تعویل تھی، لیکن میں دبک جاتی کیونکہ اس نے مجھے بہت ناسمجھی کی عمر سے دبا لیا تھا، تو میں اس سے ڈرتی بھی بہت تھی۔ اور پھر میری ایک نہ چلتی 8 برس یہ شخص ہمارے ساتھ رہا اور اپنے معمول سے نہ ہٹا۔ ادھر میرے والدین اس کی خیر خواہی میں فکر مند رہتے تھے کہ کب تک ویرا کنوارا رہے گا، اب اس کی شادی کروا دینی چاہیے تاکہ اس کا گھر بس جائے۔ اب ابا کے کہنے پر والدہ نے اس کے لیے شریک حیات تلاش شروع کر دی تھی۔ بلاخر ایک جان پہچان کے متوسط گھرانے میں رشتہ ڈھونڈ لیا اور وہاں ویرا کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد کچھ دن تو وہ اپنی بیوی سے کویا رہا، پھر وہیں پرانی روش درائی جانے لگی۔ جب اس کی بیوی میکے جاتی تو وہ ہمارے کمرے میں گھس آتا۔ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، دل ہی دل میں جلتی رہتی تھی۔ والدین نے تربیت ایسی کی تھی کہ کسی بات پر زبان کھولا گردن زانی والی بات تھی۔ اب ابا سے بھی ڈرتی تھی کہ جانے کیا کر گزری، نہ ہی تب مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ امی کو بتا دیتی۔ ویرا سے میرا جھگڑا ہو جاتا تو وہ کئی قسم کی ڈراؤنی دھمکیوں دے کر مجھے چپ رہنے پر مجبور کر دیتا۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا، تبھی مجھ پر اس کا بہت روب تھا۔ میں پوری طرح اس کے دباؤ میں تھی۔ اس ایک دن اس نے کہا کہ میرا استاد کام بہت لیتا ہے اور معاوضہ کم دیتا ہے، میں الگ سے دکان کرنا چاہتا ہوں تاکہ کچھ رقم اکٹھی ہو تو اپنا گھر لے سکوں۔ والد نے اپنے دوستوں سے قرض لیا اور کچھ اپنی جمع پونجی اس کو دے کر دکان کھول لی۔ وہ چند ماہ میں ہی سارا مال ختم کر کے چلتا بنا۔ وہ تو چلا گیا، لیکن اس کی وجہ سے میرا ضمیر مجھ کو ملامت کرتا رہا اور میں گناہوں الجھنوں کا شکار رہی۔ میرا خیال کہیں ہوتا تھا، کام کہیں عجیب خبتی ہو گئی تھی۔ سہیلیاں میری حالت دیکھ کر کڑاہتے، وہ سمجھتی کہ مجھ کو کسی سے محبت ہے اور میں اسی کے خیالوں میں کوئی رہتی۔ انہیں کیا معلوم کہ مجھ کو اپنی اس داغدار ادا زندگی کا غم ہے جس کو ایک ظالم تار تار کر گیا ہے۔ میں امتحان میں بھی اس وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی۔ وہ شخص تو جا چکا تھا اور میری سنہری عمر ملی بو کر نکل چکی تھی، مگر دل کی خلش ہے کہ ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جتنی بھی حادثے میرے زندگی میں ہوئے، اسی شخص کو ہی ان کا ذمہ دار سمجھتی ہوں۔ اس کے چلے جانے کے بعد احساس یہاں میں اس بری طرح گرفتار ہوئی کہ ہر وقت کوئی رہنے لگی۔ سوچ سوچ کر دماغ معاف ہو گیا کہ اس گندے انسان کو کیسے موت کے گھاٹ اتاروں، حالانکہ یہ کام میرے بس کا تھا نہیں۔ دعا کرتی، خدا کرے یہ کہیں چلا جائے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا یہ ڈوب کر مر جائے۔ جب وہ چلا گیا تو کچھ دن تک میں نے سکھ کا سانس لیا، قدر سکون بھی ملا۔ میں اپنے کزن نعمان کو بہت چاہتی تھی،
اس کے ساتھ مجھ کو اس بات کا شدید احساس تھا کہ میں اس کی قبل نہیں ہوں۔ عرصے تک بس چپکے چپکے اس کی پرستش کرتی رہی، اور میری بد نصیبی دیکھیے کہ جب وہ خود میرا بن جانے پر راضی ہوا تو میں نے خود ہی انکار کر دیا۔ یہ انکار کرتے وقت میرے دل پر قیامت گزر گئی، لیکن اس کے سوا چارہ نہ تھا۔ انہوں نے میرا رشتہ میرے والدین سے مانگا تھا۔ ہمارے درمیان محبت کا کوئی چکر نہ تھا، مگر نعمان مجھے پسند کرتا تھا، اور اس کی دلہن بننا تو میرا سب سے خوبصورت خواب تھا۔ جب والدین نے ہاں کہہ دی تو ایک روز نعمان نے مجھ سے بات کی اور میری رضامندی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے میری رائے لیتے وقت کہا تھا کہ دیکھو بینا، اگر مجھ کو پسند کرتی ہو تو ہاں کہنا، میں تم کو ہر قیمت پر حاصل کروں گا، مگر ایک بات تم کو سچ بتانی ہوگی کہ تمہارا ماضی میں کسی سے تعلق تو نہیں رہا ہے، اور میں جھوٹ کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سنتے ہی میرے سارے خواب پل بھر میں چکنا چور ہو گئے تھے۔ بھلا میں نعمان کو یہ کیسے بتا دیتی کہ میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع لٹا چکی ہوں اور اب ان کے قابل نہیں رہی، اور پھر میں جھوٹ بول کر ان کو کیسے دھوکہ دیتی جس کی میں کسی دیوتا کی طرح پرستش کرتی رہتی۔ تب دل پر پتھر رکھ کر مجھے یہی کہنا پڑا، میرا خیال چھوڑ دو نعمان، مجھے تم اچھے لگتے ہو، مگر شادی کے نقطۂ نظر سے نہیں۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ مجھے کسی اور سے پیار ہے، اور یہی سچائی ہے۔ میرے انکار سے نعمان مہینوں بھر بیمار پڑا رہا۔ کاش میں اسے بتا سکتی کہ میری چادر ملی صحیح، مگر مجھ معصوم پر بچپن میں ہی ظلم ہوا ہے، اور میں نے تمہارے سوا کسی کو نہیں چاہا ہے۔ آج کے زمانے میں لڑکیاں جرأت مند ہے، بول سکتی ہیں، مگر ہمارے زمانے میں لڑکیاں گونگی رکھی جاتی تھیں، اور وہ حق بات کہنے کا بھی حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ میں نے اپنے جنت خود ہی ٹکرا دی تھی، مانا کہ میں پیدائشی بزدل تھی جس نے کبھی اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائی۔ میں نے تبھی اپنے دامن میں آئے پھولوں کو خود ہی گرا دیا۔ مجھے اقرار ہے کہ میں نے غلط کیا، مگر میں اور کیا کرتی۔ نعمان کا مزاج سمجھ لیا تھا۔ اپنی مجبوری کی داستان اپنے اوپر ظلم کی آپ بیتی سنا بھی دیتی تو یقین نہ تھا کہ مجھے معافی مل جاتی۔ عرضی معافی تو ہر مرد دے دیتا ہے اور اعلیٰ ظرف بھی بن جاتا ہے، مگر دل میں ان کی جو کانٹا اتر جاتا ہے اسے نکالنا مرد کے اپنے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔